سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ مجرم پر 4 الزامات میں کارروائی کی گئی۔ فیض حمید کے خلاف تمام الزامات ثابت ہوئے۔ کورٹ مارشل کی باضابطہ قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا۔ سزا کا نفاذ 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ اس بارے میں تفصیل دیکھیے جیو نیوز کی نمائندہ زرمین زہرا کی رپورٹ میں۔ سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف 15 ماہ تک جاری کورٹ مارشل کا عمل مکمل، 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ مجرم پر 4 الزامات کی کارروائی کی گئی، جس میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، ریاست کی سلامتی اور مفاد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور مختلف افراد کو نقصان پہنچانے کے الزامات شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق طویل اور جامع قانونی کارروائی کے بعد مجرم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ مجرم کو اپنے دفاع کے لیے وکیل اور قانونی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنے اور دیگر معاملات میں ملوث ہونے کو علیحدہ طور پر نمٹایا جا رہا ہے۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 12 اگست 2024 کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا اور پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ یہ کارروائی سپریم کورٹ کی ہدایات پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر شکایات کے بعد شروع کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں فیض حمید کے خلاف ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری ہوئی۔ پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیض حمید کے خلاف مناسب تعدیبی کارروائی کی گئی۔ فیض حمید نے 29 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ آج فوج نے ثابت کر دیا کہ سب کو احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی سزا کے بعد ثاقب نثار ہو یا بانی PTI سب کو سزا ملے گی۔ جیو نیوز کے سوال پر کہ کیا جنرل باجوہ بھی اس گروپ کا حصہ تھے، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے، طلال چودھری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کا فیصلہ اس ادارے نے ایک تگڑا احتساب کر کے دیا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ طلال چودھری نے کہا کہ فیض حمید عہدے پر نہ ہوتے تو بانی PTI کی کبھی حکومت بھی نہ بنتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے فیض حمید کی سزا کو ادارے کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ ڈیلا جیل کے قریب داغل ناکے پر بات کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ فیض حمید ایک ادارے کے ملازم تھے، اگر کسی معاملے پر ان کو سزا ہوئی ہے تو یہ اس ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ دیکھیں جی، فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا، اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سزا کو تاریخی فیصلہ قرار دے دیا۔ چنیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ خان صاحب اور فیض حمید اپنے وقت کے فرعون تھے، دونوں نے طاقت کے نشے میں دھمکیاں دیں، آئین کی خلاف ورزی کی۔ ایک سوال پر بلاول نے کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا آپشن موجود ہے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے۔ جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق، جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے۔ ایک تو خان صاحب خود طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اسی زندگی میں جواب دینا پڑا، اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا جو اپنے طاقت کے نشے میں اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کے جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے۔ امید یہ ہے اس فیصلے سے کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں۔ آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سزا سے فوج میں خود احتسابی کے عمل پر لوگوں کا اعتماد مزید پختہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی سزا سے ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران کیا۔
جنرل فیض صاحب کو یہ ایک سزا ملی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد سیاست میں ایجنسیوں کی مداخلت کا راستہ بند ہو جائے گا؟ فوج کے اندر جو خود احتسابی کا ایک عمل ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے جو پہلے بھی تھا وہ مزید پختہ ہوا ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ بند ہو جائے گی؟ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے بالکل بند ہو جائے گی اور ہونی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ بھئی آج کے بعد کم از کم یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، کم از کم انٹیلیجنس کے ادارے اب پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کریں اور نہیں کرنی چاہیے، تو کم از کم ایک خوف کا ایلیمنٹ، اور یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ کم از کم کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے، نو بڈی از ابو دا لا۔ سو اگر کسی نے ان کے انٹرنل جو بھی انہوں نے پورے قانونی جو بھی سلسلہ چلا ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا، تو ایک کم از کم پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا۔ بہاولپور میں باپ نے بیٹے کے ہمراہ شادی کے روز بیٹی کو تشدد کر کے قتل کر دیا، لاش کھیت میں پھینک دی۔ مقتولہ کو اس کی پھپھی نے بچپن سے گود لیا ہوا تھا۔ پھپھی کا کہنا ہے کہ باپ بیٹا شادی سے خوش نہیں تھے۔ ضلع موسیٰ خیل میں چوری کے شبے میں 8 افراد کو انگاروں پر چلانے کا فیصلہ دینے والے جرگہ ممبران سمیت 10 افراد گرفتار۔ عدالت نے 5 ملزمان کو 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فیض حمید کے خلاف ابھی مزید مقدمات بننے کی گنجائش ہے۔ 9 مئی کا واقعہ جنرل فیض حمید اور پی ٹی آئی کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ جنرل باجوہ نے فیلڈ مارشل کی تعیناتی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا اور دھمکیاں دیں۔ جنرل باجوہ نے پہلے فیض حمید کو چیف بنوانے کی کوشش کی، بعد میں دیگر نام لائے۔ دیکھیے وزیر دفاع خواجہ آصف کا خصوصی انٹرویو رات 10 بجے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی شہریوں کو ایران سے بحفاظت نکالنے میں تعاون پر ترکمانستان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکمانستان کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو اپنی رسائی بڑھانے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ترکمانستان کے صدر کو آئندہ برس پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ اس موقع پر ترکمانستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے اور امن و اعتماد کے بین الاقوامی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ ترکمانستان کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے کئی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ آج ناروے کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ ان کی اسلام آباد میں ایک عدالتی کارروائی میں بلا جواز شرکت پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ سفیر کی شرکت سفارتی آداب اور بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ سفیر کے اس اقدام سے پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کا تاثر ملتا ہے اور پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ناروے کے سفیر کو ویانا کنونشن سے متعلق آرٹیکلز میں درج سفارتی اصولوں کی مکمل پاسداری یقینی بنانے کی تاکید کی گئی ہے۔ امریکی حکومت نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیارے اپ گریڈ کرنے کے لیے 686 ملین یعنی 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے پرزوں اور جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ملنے سے پاکستان کے 75 F-16 لڑاکا طیاروں کی جنگی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کانگریس 1 ماہ بعد ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کا جائزہ لے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے پاکستان کو انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں اور آئندہ ممکنہ ہنگامی صورتحال کی تیاری میں مدد ملے گی۔ اس پیکیج میں لنک 16 سسٹمز، انرٹ بم باڈیز، کرپٹوگرافک آلات، تربیت اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہوگی۔ 35ویں نیشنل گیمز میں آج کھلاڑیوں کے آپس میں گتھم گتھا ہونے کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہاکی سیمی فائنل کے موقع پر 2 ٹیموں کے کھلاڑیوں میں جھڑپ ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی۔ سیمی فائنل میں نیوی نے وابڈا کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ اس سے پہلے نیشنل گیمز میں گرلز نیٹ بال اور مینز فٹ بال ایونٹ میں بھی کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے تھے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ جنرل فیض حمید 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی بھی دیں گے اور شواہد بھی فراہم کریں گے۔ یہ انکشاف سینیٹر فیصل وابڈا نے کیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں فیصل وابڈا کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔
لاہور میں برٹش اسٹیٹ منسٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جینیفر چیمپئن کی قیادت میں برطانوی وفد نے DHQ میاں میر ہسپتال کا دورہ کیا اور صحت کے شعبے میں حکومت پنجاب کی اصلاحات کو سراہا۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے وفد کو ہیلتھ ریفارمز پر بریفنگ دی۔ وفد کو مریم نواز ہیلتھ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتال میں دستیاب سہولتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ برطانوی وفد نے مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروجیکٹ کی بھی تعریف کی۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ عالمی اداروں کے تعاون سے بیماریوں کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے۔ بنگلہ دیش الیکشن کمیشن نے بنگلہ دیش میں انتخابات 12 فروری 2026 کو کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ احتجاج کے بعد سابق وزیر اعظم حسینہ واجد بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ حسینہ واجد کے فرار کے بعد سے بنگلہ دیش میں عبوری حکومت نوبیل انعام یافتہ محمد یونس نے سنبھالی تھی۔ یورپی ملک آسٹریا کی پارلیمنٹ نے اسکولوں میں 14 سال سے کم عمر لڑکیوں کے حجاب کرنے پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ حزب اختلاف کی جماعت گرین پارٹی نے پابندی کے خلاف ووٹ دیا، اس پابندی کو غیر آئینی قرار دیا۔ انسانی حقوق تنظیموں اور ماہرین نے آسٹریا کی حکومت کے اس فیصلے کو امتیازی قرار دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ معاشرے کی تقسیم کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ غزہ میں دوسرے روز بھی بارش سے سیلابی صورتحال ہے۔ ناقابل برداشت ٹھنڈ کے باعث پناہ گزین خیموں میں موجود 8 ماہ کی بچی جان کی بازی ہار گئی۔ مسلسل بارش سے غزہ شہر میں 5 مخدوش عمارتیں گر گئیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ امداد پر اسرائیلی پابندیوں کے باعث 15 لاکھ بے گھر فلسطینی اب بھی بنیادی ضروریات کی اشیاء سے محروم ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی زیر نگرانی ہونے والے 13ویں باراکوڈا مشقیں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ اختتامی روز سمندر میں تیل کے ممکنہ رساؤ سے ماحول کو محفوظ بنانے اور ہنگامی صورتحال میں انسانی جانوں کے تحفظ کے حوالے سے عملی مظاہرے کیے گئے۔ دیکھیے ذیشان شاہ کی رپورٹ۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر اہتمام باراکوڈا مشق تیسرے روز کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ میں بہت مطمئن ہوں اور بہت شکر گزار ہوں اپنے دوست ممالک کا جو ہماری اس ایکسرسائز میں آئے اور انہوں نے حصہ لیا اس میں۔ یہ ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، یہ پاکستان کے اوپر ان کا اعتماد ہے، پاکستان نیوی پہ اعتماد ہے اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی پہ ان کا اعتماد ہے۔ مشق کے دوران کھلے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے تحت انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کی خصوصی ڈرل بھی کی گئی۔ Best wishes for the attendees, especially international guests. I would like to express my appreciation and gratitude for the coordinated and constructive efforts. I would like to express our pleasure at participating in the exercise in our friendly country in Pakistan. I should say their expertise is just on another level. The way they were conducting, they were very well coordinated, very well organized, and they carried the exercise out very effectively. DGPMSA نے اعلان کیا کہ آئندہ برس ہونے والی باراکوڈا مشقوں میں مزید جدت اور نئی تکنیکوں کو شامل کیا جائے گا۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ وفاقی آئینی عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کی موجودہ عمارت میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں منتقل کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ وزارت قانون کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے دونوں اہم انتظامی فیصلوں کی باقاعدہ منظوری دی ہے، جس کے بعد وزارت قانون و انصاف نے عمارتوں کی تبدیلی سے متعلق باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ملتان کے علاقے گلگشت میں نجی کالج میں گھسے ایک گیدڑ کو ریسکیو اہلکاروں اور محکمہ جنگلی حیات نے مشترکہ کارروائی کے تحت پکڑ لیا۔ گیدڑ کی موجودگی کی اطلاع پر کالج میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔